پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز یعنی کہ پمس اسپتال میں کل صبح 6:45 میں ایم سی ایچ وارڈ میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 14 معصوم نومولود بچے جہاں باغ ہو گئے، جھلس کر جہاں باغ ہو گئے اور صرف ایک معصوم بچے کو بچایا جا سکا۔ ناظرین، وہ معصوم پھول جنہیں آئے ہوئے دنیا میں ابھی 2 سے 3 دن بھی نہیں ہوئے تھے، دنیا میں آتے ہی جہان فانی سے کوچ کر گئے، صرف انسانی غفلت کے باعث۔ وہ والدین، وہ مائیں جن کی گودیں بھری تھیں، ان کی گودیں اجڑ گئیں۔ وہ والد جس نے اپنے بچوں کے نام سوچے تھے، اپنے بچوں کے سوچ کے خوبصورت نام رکھے تھے، وہ اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے پھرے۔ جب یہ آگ لگی تو آگ اس قدر شدت کی لگی کیونکہ نرسری کا یہ جو وارڈ ہے یہاں پر آکسیجن کنیکشنز تھے، اس وجہ سے آگ تیزی سے پھیلی، دھواں تیزی سے پھیلا، فائر کا کوئی نظام موجود نہیں تھا، ایمبولینس جو ہے وہ لیٹ آئی اور یہ بہت بڑا سانحہ کل اس ملک میں پیش آیا۔ کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ مائیں کس طرح سے چیخو پکار کر رہی ہیں، والدین کس طرح سے تڑپ رہے ہیں اپنے معصوم بچوں کی لاشوں کو دفنانے کے بعد، اور آج صرف وہ ایک ہی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے معصوم بچوں کو اور ہمیں انصاف دیا جائے۔ اینی شاہد افسہ ولید بتاتی ہیں کہ صبح 6 بجے مجھے چیخوں کی آواز آئی، دھواں دیکھا، مجھے لگا شاید کسی کی وفات ہو گئی ہے، اس وجہ سے چیخیں سنائی دے رہی ہیں، لیکن جب دھواں بھرا اور انہیں ریئلائز ہوا کہ نرسری میں آگ لگی ہے تو اپنی نومولود بچی کو اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگی اور اپنی بچی کی جان بچائی۔ والدین کا کہنا ہے کہ جب نرسری میں آگ لگی تو نرسری لاک تھی اور اسپتال میں مناسب عملہ بھی موجود نہیں تھا۔ میتوں کی حوالگی سے پہلے اسپتال کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ جویریہ، جنہوں نے سی سیکشن کے ذریعے 2 دن قبل اپنے بیٹے کو جنم دیا، وہ اسپتال کی زمین پر بیٹھی روتی رہی اور کہتی رہی کہ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک مجھے میرا بچہ نہیں مل جاتا۔ خرم شہزاد بھی سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ میری 3 دن کی بیٹی تھی، اس کو جیسے ہی سینے سے لگایا اور کچھ وقت کے بعد اپنی بیٹی کو میں نے کھو دیا۔ اسی طرح ایک اور والد روتے رہے زارو قطار اور کہتے رہے کہ بس مجھے میرے بچے کی میت دے دے۔ ایک والد جس کے 4 سال بعد اولاد اللہ نے اس کو عطا کی اور اس کی اولاد اس سے چھن گئی۔ 4 سال کے بعد ایک والد کو خوشی محسوس ہوئی، ایک خوشی ملی، اولاد کی خوشی، اور وہ اس سے چھن گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اسپتال کی غفلت کی وجہ سے یہ معصوم بچے اپنے والدین سے بچھڑ گئے۔ ایک اور واقعہ اسی حوالے سے بتاتی چلوں کہ ایک اور ایسا ہی والدین، ایک اور ایسا جوڑا جن کی ٹوینز بیبی ہوئی، وہ دونوں بچے اب اس دنیا میں رہے اور بچے آگ کی وجہ سے جھلس کر بھن گئے اور ان کی شناخت کا عمل ہونا بھی مشکل ہو گیا اور والدین سے ڈی این اے ٹیسٹ کا مطالبہ کیا گیا کہ والدین کا پہلے ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد شناخت کا عمل مکمل ہونے کے بعد ان کو اپنے بچوں کی میتیں ملیں گی۔ والدین نے سنگین الزامات عائد کیے۔ والدین کا کہنا ہے کہ آگ سے نمٹنے کے لیے کوئی مناسب انتظامات موجود نہیں تھے، ہنگامی صورتحال میں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، جو دروازے تھے وہ لاک تھے، صرف ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور عملہ بھی اسپتال میں بہت کم موجود تھا۔ رائٹر سے بات کرتے ہوئے ایک والد نے کہا ہے کہ 8 دن سے اسپتال جا رہا تھا، صورتحال انتہائی افسوسناک تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ کمس کے ڈائریکٹر ایگزیکٹو ڈاکٹر رانا عمران سکندر نے ان تمام باتوں کی تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال میں سیکیورٹی اس لیے سخت تھی کیونکہ اس سے قبل بچوں کے اغوا کے بہت سے واقعات پیش آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عملہ بھی موجود تھا اور نرسری کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، لاک نہیں تھا۔ واقعے کے بعد وزیر اعظم کے شہباز شریف کی جانب سے سخت نوٹس لیا گیا ہے، وفاقی سیکرٹری صحت اسلم غوری کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا، انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے اور اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ غفلت برتنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ ابھی بھی پیمس اسپتال کے باہر پولیس کی گاڑیاں اور والدین موجود ہیں۔ ناظرین، یہ کوئی صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک حادثہ نہیں ہے، یہ 14 خاندانوں کی کہانی ہے۔ ہمارے سرکاری اسپتالوں میں مریض اور خاص کر کے نومولود بچے محفوظ ہیں اور امپورٹنٹ جو وارڈز بنے ہوئے ہیں، انتہائی نگہداشت وارڈز ہیں، این سی ایچ آئی وارڈ ہے یا ایسے تمام وارڈز جہاں پر اس طرح کے واقعات پیش ہو سکتے ہیں، کیا وہاں پر کوئی اس طرح کی صورتحال سیکیورٹی کی یقینی بنائی گئی ہے؟ کیا وہاں پر فائر سیفٹی کے انتظامات موجود ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟
کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے گا, شیئر کریے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتی ہے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت.